میں کوئی بکواس سننا نہیں چاہتا، نکلو میرے کمرے سے۔ ارتضیٰ نے مجھے دھکے دے کر کمرے سے نکالا تھا۔ ہماری شادی کو صرف 1 مہینہ ہی ہوا تھا۔ ارتضیٰ نے مجھ سے محبت کی شادی کی تھی۔ میں کمرے کے باہر بیٹھتی سسکنے لگی تھی جب ارتضیٰ کے والد صاحب کمرے سے باہر آئے اور مجھے روتا دیکھ کر غصے سے کمرے کا دروازہ بجایا۔ ارتضیٰ کے باہر آتے ہی انہوں نے ارتضیٰ کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا، آئندہ بیوی کو کمرے سے مت نکالنا۔ ان کے سامنے کچھ نہ کہتے وہ مجھے واپس کمرے میں لے گیا، لیکن اندر لے جاتے غصے سے مجھے بیڈ پر پھینکا۔ میں اس کے خوف سے لرز اٹھی۔ جب یونیورسٹی کا پہلا دن تھا، جب میں نے پہلی بار ارتضیٰ کو دیکھا، لمبا قد، سنجیدہ چہرہ اور آنکھوں میں ایک عجیب سا غرور۔ وہ کلاس میں داخل ہوا تو سب لڑکے اور لڑکیاں ایک لمحے کو خاموش ہو گئے۔ اس کے قدموں میں عجیب سا اعتماد اور لہجے میں رعب تھا۔ میں نے کبھی اتنی غیر دلچسپی اور تکبر کسی لڑکے میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ کسی سے بات کرنے میں بھی ایسے لہجہ اختیار کرتا جیسے سامنے والا اس کے وقت کا حقدار ہی نہ ہو۔ اس دن میرے اس سے کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن دل میں ایک عجیب سی کھچاؤ پیدا ہو گیا۔ کچھ ہفتوں بعد ایک گروپ پروجیکٹ کے دوران ہمارا ساتھ آ گیا۔ میں نے مسکرا کر کہا، چلیں ہم دونوں کام تقسیم کر لیتے ہیں۔ اس نے میری طرف دیکھ کے بغیر جواب دیا، تم بس نوٹس لکھ دینا، باقی ہم کام خود کر لوں گا۔ کیونکہ یہ میرے معیار کا ہونا چاہیے۔ اس لہجے میں اتنی خود پسندی تھی کہ ایک لمحے کو میں رک گئی، لیکن پھر خاموشی سے سر ہلا دیا۔ میں نے سوچا شاید یہ اس کا انداز ہے، یہ شاید وہ سنجیدہ زیادہ ہے۔ دن گزرتے گئے اور ہمارے ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ اکثر وہ بات کرنے سے پہلے مجھے پرکھتا، جیسے فیصلہ کر رہا ہو کہ میں اس کی توجہ کے لائق ہوں یا نہیں۔ ایک دن لائبریری میں کتاب ڈھونڈ رہی تھی، اس نے پاس آ کر کہا، یہ کتاب تمہارے لیے نہیں، تم اس کو سمجھ نہیں پاؤ گی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیونکہ میں اتنی گہرائی نہیں کہ یہ پڑھ سکوں۔ اس کے جملے نے مجھے چبھایا، مگر نہ جانے کیوں میں اس کے قریب رہنے سے خود کو روک نہ سکی۔ یونیورسٹی کی کینٹین میں اکثر وہ اکیلا بیٹھا ہوتا یا پھر چند قریبی دوستوں کے ساتھ۔ وہ کبھی کسی نئے شخص کو اپنے گروپ میں شامل نہ کرتا۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے کہا، تم سب کے ساتھ ایسے الگ تھلگ کیوں رہتے ہو؟ اس نے چائے کا گھونٹ لیا اور کہا، زیادہ تر لوگ میرے معیار پر پورے نہیں اترتے، اسی لیے وقت ضائع نہیں کرتا۔ اس کے اس جواب میں اتنا غرور تھا کہ میں نے سوچا شاید یہی اس کا اصل چہرہ ہے۔ مگر حیرت انگیز طور پر کچھ لمحے ایسے آتے جو وہ نرمی دکھاتا ہے۔ ایک بار بارش ہو رہی تھی اور میں گیلی ہو کر کلاس پہنچی۔ اس نے خاموشی سے اپنی جیکٹ اتار کر میری طرف بڑھا دی۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، تمہارے مزاج کے خلاف یہ نرمی؟ اس نے صرف اتنا کہا، بیمار ہو جاؤ گی تو میرا پروجیکٹ کون کرے گا؟ اس کے الفاظ سن کر میں مسکرا دی، مگر دل میں ایک ہلکی سی دھڑکن تیز ہو گئی۔ سیمسٹر کے اختتام تک ہماری بات چیت بڑھ گئی تھی۔ وہ اب بھی اکثر سخت لہجے میں بات کرتا، کبھی میری رائے کو نظر انداز کر دیتا، مگر کبھی کبھار ایسے جملے کہہ دیتا جو دل کو چھو جاتے۔ جیسے ایک دن میں نے کہا، تم ہر وقت اتنے مغرور کیوں رہتے ہو؟ اس نے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں سب سے بہتر ہوں اور تم بھی یہ جانتی ہو۔ اس لمحے میں نہ جانے کیوں کچھ کہہ نہ سکی۔ ہماری محبت کا آغاز بھی عجیب تھا۔ ایک دن یونیورسٹی کے کیفے میں بیٹھے تھے، میں نے مذاق میں کہا، تمہیں کبھی کسی سے محبت ہوئی ہے؟ اس نے سنجیدگی سے میری طرف دیکھا اور کہا، محبت کمزور لوگوں کا کھیل ہے، مگر تم شاید واحد ہو جس نے میرے ذہن میں یہ لفظ ڈالا۔ اس کے اس اعتراف نے میرے دل کو ہلا دیا۔ اس کے بعد وہ مجھے روزانہ کال کرنے لگا، کبھی آدھی رات کو، کبھی صبح سویرے، لیکن وہ اب بھی اپنی فطرت میں مغرور ہی رہا تھا۔ ایک ہی دن ہم ساتھ واک کر رہے تھے تو میں نے کہا، کاش تم تھوڑا نرم لہجہ اپنا لو۔ وہ ہنس پڑا، یہی میرا اصل ہے، اگر تمہیں یہ برداشت نہیں تو تمہارے لیے میں نہیں۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے لگا کہ شاید وہ بدلنے والا نہیں، مگر میں نے پھر بھی اس کے ساتھ رہنا چنا۔ جب ہماری تعلیم ختم ہوئی، شادی کا وقت آ گیا۔ میں نے گھر والوں کو منانے کی کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ وہ کہنے لگے، برادری سے باہر شادی ممکن نہیں۔ میں رو پڑی۔ میں نے ارتضیٰ کو یہ سب بتایا تو اس نے کہا، مجھے فرق نہیں پڑتا، یا تو تم میری ہو جاؤ یا پھر یہ بات یہیں ختم۔ اس کا لہجہ اتنا حتمی تھا کہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہ رہا۔ اس نے اپنے گھر والوں سے بھی بات کی، مگر وہاں بھی رکاوٹیں آئیں۔ ایک دن اس نے صاف کہا، میں کسی کے آگے جھکنے والا نہیں، چاہے وہ میرے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو۔ تم بس ہاں کر دو، باقی میں سنبھال لوں گا۔ اس کے اس یقین میں غرور بھی تھا اور خود اعتمادی بھی۔ میں اس کے ساتھ ایک ضد کی جنگ لڑ رہی تھی، مگر دل چاہتا تھا کہ انجام خوشی میں ہو۔ آخرکار ہم نے خفیہ نکاح کر لیا۔ اس دن وہ سفید شلوار قمیض میں آیا، بال پیچھے کیے، چہرے پہ وہی غرور، مگر
آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک نکال کے بعد اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، اب تم میری ہو اور میری دنیا میں صرف میرا حکم چلے گا۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا لیا۔ شادی کے فوراً بعد ہم ارتضیٰ کے گھر آ گئے۔ نکاح والے دن کا اس کا غرور اور حکم دینے والا انداز میرے ذہن میں ابھی بھی تازہ تھا، مگر اس وقت میں نے سوچا کہ شاید یہ سب زندگی کے آغاز کا جوش ہے۔ اس کے گھر والے مجھے خوش دلی سے ملے۔ ساس نے میرے ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا، بیٹی تم ہمارے گھر میں خوشیاں لاؤ گی۔ دیور نے ہنستے ہوئے کہا، اب بھابھی آئی ہیں تو گھر کی رونق بڑھ جائے گی۔ ان لمحوں میں مجھے لگا کہ میں نے واقعی ایک نیا خاندان پا لیا ہے۔ پہلے ہفتے میں سب کچھ نیا تھا۔ صبح اٹھ کر ساس کے ساتھ ناشتے کا انتظام کرنا، دیور کی شرارتیں برداشت کرنا اور شام کو ارتضیٰ کا انتظار کرنا۔ ارتضیٰ دن میں دفتر جاتا اور رات کو دیر تک باتیں کرتا۔ کبھی وہ کھانے کے دوران اپنے دن کے قصے سناتا، کبھی میری پسند کا کوئی ڈش لے آتا۔ ایک دن اس نے کہا، تمہیں چائے بہت پسند ہے نا، کل سے صبح میں خود تمہارے لیے چائے بنایا کروں گا۔ میں نے حیرانی سے کہا، تم؟ اس نے مسکرا کر کہا، ہاں، مگر یہ مت سمجھنا کہ میں تم پر مہربانی کر رہا ہوں، یہ صرف میری خوشی کے لیے ہوگا۔ اس کا یہ انداز پھر سے اس کی خود پسندی ظاہر کر رہا تھا، مگر میں نے اس وقت ہنس کر ٹال دیا۔ ایک شام ہم چھت پر بیٹھے تھے، ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ ارتضیٰ نے جیب سے سگریٹ نکالا اور سلگاتے ہوئے کہا، تمہیں پتہ ہے میں اپنے فیصلوں پر کبھی پچھتاتا نہیں۔ تمہاری شادی بھی میرا فیصلہ تھا اور یہ فیصلہ تھا۔ میں نے ہلکی آواز میں کہا، ہاں مجھے بھی لگتا ہے۔ اس نے فوراً کہا، لگتا ہے نہیں، یقین ہونا چاہیے۔ میں نے سر جھکا کر چائے کے کپ کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ حکم دینے والا تاثر ہوتا تھا، جیسے میرا کوئی بھی شک یہ سوال برداشت نہ کرے۔ ہفتے کے اختتام پر ہم باہر ڈنر کے لیے گئے۔ ریسٹورینٹ میں بیٹھتے ہی اس نے ویٹر کو ایک لمبی لسٹ سنائی اور کہا، اس میں ایک بھی چیز کم ہوئی تو میں کھڑے ہو کر جاؤں گا۔ میں نے آہستہ سے کہا، تھوڑا آرام سے بات کرو، سب دیکھ رہے ہیں۔ اس نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، میں جیسا ہوں ویسے ہی رہوں گا۔ لوگوں کو مسئلہ ہے تو یہ ان کا مسئلہ ہے۔ میں خاموش ہوگی، مگر کھانے کے دوران وہ اچانک میرے لیے پلیٹ میں وہ ڈش ڈالنے لگا جو میں نے پسند کی تھی۔ اس کے اس رویے کا تضاد مجھے حیران کر دیتا۔ ایک دن صبح سویرے وہ مجھے بیدار کر کے بولا، چلو تیار ہو جاؤ، میں تمہیں شہر کے کچھ مقامات دکھانا چاہتا ہوں۔ میں دن بھر باہر رہا، قلعہ، پرانا بازار اور ایک جھیل کے کنارے وقت گزارا۔ اس نے ہر جگہ میری تصویریں بنائی۔ بازار میں ایک جوڑا چوڑیاں خریدتے ہوئے اس نے کہا، یہ تم پر اچھا لگے گا۔ میں نے انکار کیا تو اس نے زبردستی پیک کروائے اور کہا، میری بیوی ہونے کا مطلب ہے تم وہ پہنو گی جو میں پسند کروں گا۔ میرے والدین سے کوئی رابطہ نہیں تھا، دل میں کسک تھی، مگر میں نے خود کو سمجھا لیا تھا کہ اب یہی میرا نیا گھر ہے۔ میں نے ساس کے ساتھ کچن کے کام سیکھنے شروع کر دیے اور اکثر تعریف کرتی، تم بہت جلد سب کچھ سیکھ رہی ہو۔ ایک دن میں نے کہا، امی مجھے یہاں سب اچھا لگتا ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، بس تم ارتضیٰ کی بات مانتی رہو، تمہاری زندگی آسان گزرے گی۔ اس جملے پر میں نے مسکرا کر سر ہلا دیا، مگر اندر کہیں ایک ہلکی سی تشویش پیدا ہوئی۔ شادی کے دوسرے مہینے میں ارتضیٰ نے مجھے اپنے ایک آفس پارٹی میں لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں سب نے ہمارا استقبال کیا۔ ایک ساتھی نے مجھ سے کہا، آپ بہت خوش قسمت ہے، ارتضیٰ تو ہر کسی کے ساتھ اتنا دوستانہ نہیں ہوتا۔ میں نے ہنس کر کہا، ہاں وہ خاص ہے، مگر واپس آتے ہوئے گاڑی میں اس نے کہا، آئندہ کسی کو یہ مت کہنا کہ میں خاص ہوں، مجھے کسی کے لیے خاص ہونے کی ضرورت نہیں، میں ویسے ہی بہتر ہوں۔ اس دوران اس کے گھر والوں کا رویہ ہمیشہ خوشگوار رہا۔ ساس میرے لیے نئے کپڑے سلواتی، دیور مجھے شہر کے نئے کیفے دکھانے لے جاتا۔ سب کچھ بظاہر ٹھیک چل رہا تھا، مگر میں یہ محسوس کر رہی تھی کہ ارتضیٰ ہر بات میں اپنی مرضی کو مقدم رکھتا ہے، چاہے وہ کھانے کا انتخاب ہو یا میرے کپڑوں کا۔ وہ اپنی بات منوانے کا عادی تھا اور کبھی سمجھوتا نہیں کرتا تھا۔ ان دنوں میں نے خود کو یہی یقین دلایا کہ شاید ہی اس کا انداز ہے اور شادی کے بعد وقت کے ساتھ یہ رویہ نرم ہو جائے گا، مگر میں اس بات سے بے خبر تھی کہ یہ رویہ آنے والے دنوں میں بدلنے کے بجائے مزید سخت ہونے والا ہے۔ فی الحال تو زندگی خوابوں کی طرح لگ رہی تھی، مگر ان خوابوں کے پیچھے ایک حقیقت دھیرے دھیرے اپنا چہرہ دکھانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ کچھ دن بعد میں نے اسے فون پر کسی سے ہنستے ہوئے بات کرتے دیکھا۔ میں کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے فون کال کاٹ دی۔ میں نے پوچھا، کس سے بات کر رہے تھے؟ وہ غصے سے بولا، یہ تمہارا کام نہیں ہے، اپنی حد میں رہو۔ اس کے لہجے نے مجھے اندر سے ہلا دیا۔ ساس کبھی کبھار پوچھتی، کیا بات ہے تم چپ ہو؟ میں مسکرا کر کہتی، نہیں بس تھکی ہوئی ہوں۔ میں ارتضیٰ کے بارے میں کچھ نہیں کہتی تھی، ایک تو یہ سوچ کر کہ شاید یہ وقتی رویہ ہے، دوسرا یہ کہ شکایت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک دن معمولی سی بات پر وہ اچانک مجھ پر چلانے لگا۔ میں نے پانی کا گلاس گرا دیا تھا
وہ بولا اتنی لاپرواہ ہو کیا، کچھ بھی سنبھالا نہیں جاتا؟ میں نے کہا یہ تو بس ایک حادثہ تھا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا حادثے تمہاری زندگی کا حصہ بن چکے ہیں۔ اس کے یہ الفاظ میرے لیے ناقابل برداشت تھے۔ اسی ہفتے ایک رات میں کچن میں چائے بنا رہی تھی، جب وہ اندر آیا اس نے کچھ کہا، میں نے صحیح سے سنا نہیں اور دوبارہ پوچھا۔ وہ جھنجھلا کر بولا تمہاری سماعت کمزور ہے یا تم دھیان ہی نہیں دیتی؟ میں نے آہستہ سے کہا میں بس تھکی ہوئی ہوں۔ اس نے کہکا لگا کر کہا تھکاوٹ بہانے ہوتے ہیں، اصل میں تمہاری توجہ ہی نہیں ہے۔ اس کے رویے کی مسلسل تبدیلی میرے ذہن میں ایک الجھن پیدا کر رہی تھی۔ اس رات کا آغاز عام سا تھا مگر انجام ایسا کہ میری زندگی کا ایک نیا موڑ بن گیا۔ ہم کھانے کے بعد کمرے میں بیٹھے تھے۔ میں نے ہلکے انداز میں کہا کل بازار چلیں، کچھ ضروری سامان لینا ہے۔ اس نے موبائل پر نظر جمائے ہوئے کہا میرے پاس فضول گھومنے کا وقت نہیں۔ میں نے کہا فضول نہیں، گھر کا سامان ہے۔ اس نے اچانک فون ایک طرف پھینکا اور کرسی سے اٹھ کر بولا جب میں کہہ رہا ہوں وقت نہیں ہے تو مطلب وقت نہیں ہے، بحث مت کرو۔ میں خاموش ہو گئی مگر شاید میرا چپ رہنا بھی اسے پسند نہیں آیا۔ اس نے ایک سخت نظر ڈال کر کہا تمہیں لگتا ہے تم بات منوا لو گی؟ میں نے آہستہ سے کہا میں نے بس کہا تھا۔ اس نے لپک کر میرا بازو پکڑا اور جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر دھکیل دیا۔ میں حال میں جا کر بیٹھ گئی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی اور اندر سے قدموں کی چھاپ سنائی دی۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ لمحہ میرے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ میں دروازے کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی، دل میں خوف اور شرمندگی دونوں تھے۔ اچانک پیچھے سے آواز آئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے پلٹ کر دیکھا، ارتضیٰ کے والد کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر حیرت اور غصہ واضح تھا۔ وہ آگے بڑھے اور زور سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اندر داخل ہوتے ہی انہوں نے بلند آواز میں کہا ارتضیٰ یہ کیا طریقہ ہے بیوی سے پیش آنے کا؟ ارتضیٰ نے ایک لمحے کو ان کی طرف دیکھا، پھر نظریں پھیر لی۔ والد صاحب آگے بڑھے اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پہ مارا۔ یاد رکھو آئندہ اپنی بیوی کو کمرے سے نکالا تو برداشت نہیں کروں گا۔ ان کے لہجے میں وہی باپ کا روب تھا جو شاید برسوں سے اس نے محسوس نہیں کیا تھا۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا شاید اب وہ سنبھل جائے گا، مگر جیسے ہی والد صاحب کمرے سے نکلے اور دروازہ بند ہوا اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ دھیرے دھیرے میری طرف بڑھا، آنکھوں میں ایسا غصہ جیسے ابھی پھٹ پڑے۔ تم نے سوچا کہ تمہارے آنسو مجھے کمزور کر دیں گے یا ابو کے سامنے میری عزت خراب کر کے جیت جاؤ گی؟ میں پیچھے ہٹنے لگی مگر وہ تیزی سے آگے آیا اور میرا بازو پکڑ کر بستر پر دھکیل دیا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا، اس نے چیخ کر کہا اور ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر دے مارا۔ میرے کانوں میں گھنٹیاں بجنے لگی، سب کچھ دھندلا سا محسوس ہوا۔ میں سن ہو گئی، آواز تک نہ نکلی۔ اس کے بعد وہ ایک لمحے کو رکا نہیں، بس میری طرف جھک کر غصے میں بولا اب تم سیکھو گی کہ میرے خلاف جانا کتنا مہنگا پڑتا ہے۔ اس تھپڑ کے بعد کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، لیکن اس خاموشی میں بھی اس کا غصہ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ الماری کی طرف بڑھا، اوپر والے خانے سے بیلٹ نکالی اور مڑ کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب وحشت تھی۔ میں بستر کے کونے میں سمٹ گئی، دل دھڑک رہا تھا اور ہاتھ سرد پڑ گئے تھے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور بولا آج تمہیں سبق سکھاؤں گا کہ شوہر کے خلاف کھڑا ہونا کیا ہوتا ہے۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اس نے طنزیہ ہنسی ہنسی، میری دنیا میں غلط یا صحیح کا فیصلہ میں کرتا ہوں۔ پہلا وار اتنا تیز تھا کہ میں چیخ اٹھی مگر اگلے ہی لمحے اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خاموش، اپنی آواز باہر مت جانے دینا ورنہ انجام بدتر ہوگا۔ میں نے آنکھوں میں آنسو بھر کر سر ہلا دیا مگر بیلٹ کے وار رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کمرے کی دیواریں میری سسکیوں کو اپنے اندر سمیٹ رہی تھی۔ اس نے ایک لمحے کو رکا اور کہا یاد رکھنا یہ بات اگر کسی کو بتائی تو تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا۔ رات گزارنا مشکل ہو گئی۔ وہ تھک کر کرسی پر بیٹھ گیا اور سگریٹ سلگائے دھواں میرے چہرے کی طرف پھینکتے ہوئے بولا دنیا کے سامنے میں وہی رہوں گا جو سب دیکھنا چاہتے ہیں، ایک کامیاب اور محبت کرنے والا شوہر۔ لیکن تم جانتی ہو کہ میرا اصل چہرہ کیا ہے؟ میں نے سر جھکا کر خاموشی اختیار کی کیونکہ اب مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ کوئی بھی جواب اس کے غصے کو اور بڑھا دے گا۔ کچھ دیر بعد اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کل صبح ایسے برتاؤ کرنا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں نے آہستہ سے کہا لیکن اس نے فوراً میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کوئی لیکن نہیں۔ میں نے ہونٹ کاٹ کر بات ختم کر دی۔ صبح وہ میرے اٹھنے سے پہلے دفتر چلا گیا۔ شام کو گھر آیا تو ایک مہنگا سا پھولوں کا ٹوکرا میرے سامنے رکھ دیا۔ یہ تمہارے لیے لایا ہوں، کھاؤ گی تو صحت ٹھیک رہے گی۔
میں نے آہستہ سے کہا شکریہ۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ بس اس طرح خاموش رہنا سیکھ لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی یہ بات عجیب تھی، خاموشی کو وہ حل سمجھتا تھا مگر میرے لیے ایک قید جیسی تھی۔ کچھ دن گزرے، میں نے اس کے مزاج کے مطابق چلنا شروع کر دیا۔ اس کی پسند کے کپڑے پہننا، وہی کھانا پینا بنایا جو اسے پسند ہو، گھر کا ہر کام اس کے کہنے کے مطابق کرنا ہے۔ مگر پھر بھی کبھی کبھار کسی معمولی سی بات پر اس کا پارا چڑھ جاتا ہے۔ ایک دن میں نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا۔ اس نے پہلا لقمہ لیا اور فوراً پلیٹ زور سے زمین میز پر رکھ دی۔ یہ کیا بنایا ہے؟ میں نے کہا بس تھوڑا نمک زیادہ ہو گیا۔ وہ غصے سے بولا، تمہیں پتہ ہے مجھے غلطی برداشت نہیں۔ اسی رات وہ پھر بیٹھ لے آیا۔ اس بار اس نے کم مارا مگر دھمکی وہی تھی، یاد رکھنا یہ سب میرے قابو میں ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ کسی ذہنی کیفیت کا شکار ہے، مگر یہ سوچ کر بھی میں نے کچھ کہنے کی ہمت نہ کی۔ کچھ دن بعد اس نے ایک نئی شرط لگا دی، جب میں گھر آؤں تو تم دروازے پر میرے انتظار کرو گی۔ میں نے کہا اگر کچن میں کام ہو رہا ہو؟ اس نے تیز لہجے میں کہا، کام بعد میں، میرا استقبال پہلے۔ اس دن سے میں روز شام دروازے کے قریب کھڑی ہوتی، چاہے کچن میں کچھ بھی چل رہا ہو، اور اکثر کہتا دنیا میں عورت کی اصل عزت شوہر کی اطاعت میں ہے۔ میں یہ سن کر خاموش رہتی کیونکہ میں جانتی تھی کہ بحث کرنے کا مطلب ایک اور طوفان کھڑا کرنا ہے۔ آہستہ آہستہ میں نے محسوس کیا کہ میرا خوف ہر دن بڑھتا جا رہا ہے۔ میں ہر وقت اس کے قدموں کی چھاپ سنتے ہی محتاط ہو جاتی، ہر جملے کو سوچ سمجھ کر بولتی۔ میں نے اپنی امیدیں کم کرنی شروع کر دی مگر پھر بھی دل کے کسی کونے میں یہ خواہش باقی تھی کہ شاید ایک دن وہ بدل جائے۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ یہ سب بدلنے والا نہیں تھا۔ اس کا دوہرا رویہ صاف نظر آتا تھا۔ دنیا کے سامنے وہ ایک محبت کرنے والا، خیال رکھنے والا شوہر تھا، لیکن بند دروازے کے پیچھے وہی شخص ایک ظالم بن جاتا تھا۔ ایک تضاد میرے لیے ناقابل فہم تھا، مگر میں جان چکی تھی کہ یہ کھیل اس کے لیے طاقت اور قابو کا تھا اور میرے لیے بس بقا کی جنگ۔ وہ دن عام سا ہی شروع ہوا تھا۔ ارتضیٰ دفتر گیا ہوا تھا اور میں کمرے میں صفائی کر رہی تھی۔ بیڈ کے پاس اس کا فون رکھا تھا۔ عام طور پر وہ اپنا فون مجھ سے دور رکھتا تھا، کبھی میز پر چھوڑ کر نہیں جاتا تھا، لیکن اس دن شاید جلدی میں بھول گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس پر کوئی میسج آ جائے تو اسے بتا دوں۔ فون ہاتھ میں لیتے ہی اسکرین پر ایک نوٹیفیکیشن آیا جس میں کسی لڑکی کا نام اور ایک تصویر کا آئیکن نظر آیا۔ دل میں ایک عجیب سا کھٹکا ہوا۔ میں نے لاک کھولنے کی کوشش کی اور حیرت ہوئی کہ اس نے پاس ورڈ ہی نہیں ڈالا تھا۔ گیلری کھولتے ہی چند تصویریں سامنے آ گئیں۔ پہلی تصویر میں وہ ایک لڑکی کافی قریب کھڑی تھی ہنستے ہوئے، اگلی تصویر میں وہ دونوں کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھے تھے اور تیسری تصویر وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ تھی جو کبھی میں نے اپنے اور ارتضیٰ کے درمیان محسوس کی تھی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، دل دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ میں نے موبائل رکھ دیا اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی کہ شاید یہ پرانی تصویریں ہیں، لیکن تصویروں کی تاریخ صاف لکھ رہی تھی کہ یہ چند دن پہلے کی ہے۔ شام کو وہ گھر آیا، میں چپ چاپ کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ وہ کمرے میں گیا اور کچھ لمحے بعد واپس آ کر بولا، میرا فون تم نے دیکھا تھا؟ میں نے رک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں دیکھا تھا، اور جو دیکھا وہ تمہارے بارے میں میرے یقین توڑنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے بھویں چڑھا کر کہا، زیادہ سیدھی بات کرو۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ وہ لڑکی کون ہے جس کے ساتھ تم تصویریں کھنچوا رہے ہو؟ اس کا چہرہ فوراً سخت ہو گیا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، میں نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ کیسے نہیں ہے؟ تم میرے شوہر ہو اور تمہارے یہ تعلقات میرا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ وہ تیزی سے میری طرف آیا اور آواز بلند کی، زبان بند رکھو، اگر یہ بات دوبارہ کی تو تمہیں اسی وقت گھر سے نکال دوں گا۔ میرے دل میں ایک لمحے کو شدید غصہ آیا۔ میں نے سوچا اس کا گریبان پکڑ لوں اور کہوں، کیوں تم نے میرے ساتھ یہ دھوکہ کیا؟ لیکن پچھلے مہینوں کی مار پیٹ اور دھمکیاں میری ہمت ختم کر چکی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے ایک لفظ بھی زیادہ کہا تو اس کا انجام خطرناک ہوگا۔ اس نے طنزیہ انداز میں کہا، تم اپنے آپ کو بہت معصوم سمجھتی ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ تم میری زندگی کا صرف ایک حصہ ہو۔ میں نے آہستہ سے کہا، اور وہ لڑکی؟ وہ بولا، وہ کون ہے؟ یہ تمہیں جاننے کی ضرورت نہیں۔ اس دن کے بعد میں نے اس موضوع پر بات کرنا بند کر دی، مگر دل میں ایک بوجھ ہمیشہ رہتا۔ وہ فون ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنے لگا، کبھی باتھ روم میں بھی لے جاتا اور کبھی سوتے وقت تکیے کے نیچے رکھ دیتا۔ ایک دن کچن میں ساس نے کہا، بیٹا تم کچھ بدلی بدلی لگ رہی ہو۔ میں نے زبردستی ہنس کر کہا، بس تھوڑا کام زیادہ ہے۔ اندر ہی اندر میں جانتی تھی کہ اصل وجہ کچھ اور ہے، مگر یہ راز میں نے اپنے اندر دفن کر لیا۔ ہفتے کے دن وہ اکثر صبح جلدی نکل جاتا اور شام کو آتا۔ میں کھڑکی سے دیکھتی کہ وہ کسی کو فون کر رہا ہے،
مگر جیسے ہی کمرے میں داخل ہوتا فون جیب میں رکھ لیتا۔ کبھی کبھی وہ اتنا خوش موڈ ہوتا کہ لگتا جیسے کچھ خاص ہوا ہے، اور کبھی اتنا غصے میں کہ لگتا کسی سے جھگڑا کر کے آیا ہے۔ میرے لیے سب سے بڑی سزا یہ خاموشی تھی۔ میں بولنا چاہتی تھی، سوال کرنا چاہتی تھی، لیکن ہر بار خوف جیت جاتا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں اب اس کے سامنے صرف ایک سایہ بن کر رہ گئی ہوں، جو بولتا نہیں، بس دیکھتا رہتا ہے۔ یہ خاموشی مجھے دن بہ دن اندر سے کھوکھلا کر رہی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ اگر ایک بار بھی میں نے یہ قید توڑنے کی کوشش کی تو اس کا انجام میری سوچ سے بھی بدتر ہوگا۔ اس دن صبح سے ہی میرا جسم بھاری محسوس ہو رہا تھا، چکر آ رہے تھے اور کمر میں شدید درد تھا۔ ارتضیٰ دفتر جا چکا تھا اور ساس بھی محلے کی کسی تقریب میں گئی ہوئی تھی۔ میں ہال کے صوفے پہ نیم لیٹی تھی۔ جب سر کچن سے پانی لے کر آئے، انہوں نے مجھے دیکھا تو فوراً بولے، بیٹا تمہارا چہرہ بہت پیلا لگ رہا ہے، کیا ہوا؟ میں نے آہستہ سے کہا، بس تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں، شاید کمزوری ہے۔ انہوں نے پاس بیٹھ کر کہا، تم کچھ دن سے بہت خاموش ہو، سب ٹھیک ہے نا؟ میں نے ایک لمحے کو ہچکچاہٹ محسوس کی، لیکن دل میں سوچا کہ اب شاید سب کہہ دینا ہی بہتر ہے۔ میں نے ہلکی آواز میں کہا، ابو میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، لیکن وعدہ کریں کہ ناراض نہیں ہوں گے۔ وہ سنجیدگی سے بولے، کہو بیٹا، کیا بات ہے؟ میں نے آہستہ آہستہ سب کچھ بیان کرنا شروع کیا، پچھلے مہینوں کا ظلم، دھمکیاں اور حال میں ہی اس کے فون میں دیکھی گئی تصویریں۔ سسر ایک لفظ بھی بیچ میں نہ بولے، بس خاموش بیٹھے سنتے رہے۔ جب میں ختم ہوئی تو انہوں نے لمبی سانس لی اور دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ کچھ دیر بعد وہ بولے، بیٹا یہ پہلی بار نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کر رہا ہے۔ میں نے چونک کر کہا، کیا مطلب؟ انہوں نے میری آنکھوں کے دیکھتے ہوئے کہا، تم ارتضیٰ کی پہلی بیوی نہیں ہو۔ میرے کانوں میں گونج سی ہونے لگی۔ میں نے دھیرے سے کہا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ بولے، اس سے پہلے اس نے 2 اور لڑکیوں سے شادی کی تھی، دونوں شادیاں زیادہ دیر نہیں چل سکی۔ اس کا رویہ تمہارے ساتھ ہی ویسا ہے جیسا اس کے ساتھ تھا۔ میں نے بے یقینی سے پوچھا، تو وہ لڑکیاں کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا، ایک کو تو ہم نے خود رخصت کیا، دوسری اپنے والدین کے ساتھ عدالت چلی گئی۔ ہم نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ اپنی عادت سے باز نہیں آتا۔ میں نے غصے میں کہا، تو یہ بات آپ لوگوں نے مجھ سے چھپائی کیوں؟ شادی سے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر آہستہ سے بولے، ہم نے سوچا شاید تم اسے بدل دو، تمہارا نرم مزاج اور صبر اسے سدھار دے گا، مگر شاید ہم غلط تھے۔ میرے دل میں عجیب سا طوفان تھا۔ میں نے کہا، آپ کو پتہ ہے میں یہاں کن حالات میں آئی ہوں؟ میں نے اپنے والدین کو چھوڑا، ان کا دل دکھایا، اور آپ لوگوں نے یہ سب مجھ سے چھپایا۔ انہوں نے سر جھکا کر کہا، ہم نے غلطی کی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میں مسلسل سوچ رہی تھی کہ میں کس دھوکے میں پھنس گئی ہوں۔ پچھلے مہینوں کے سب واقعات ایک ایک کر کے ذہن میں آ رہے تھے۔ اب وہ سب باتیں مزید بھاری محسوس ہو رہی تھیں، کیونکہ ان کے پیچھے ایک لمبی تاریخ چھپی ہوئی تھی۔ سسر نے کہا، میں جانتا ہوں تمہارے لیے سب سننا آسان نہیں، مگر تم اکیلی نہیں ہو۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں تمہارے والدین کے گھر چھوڑ دوں۔ میں نے کڑوی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، چھوڑ دو اور وہ سب برداشت کرو جو ان لڑکیوں نے کیا ہوگا۔ انہوں نے ہلکی آواز میں کہا، بیٹا تمہارے پاس اختیار ہے، فیصلہ تمہارا ہے۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، فیصلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اسی وقت دروازے کی گھنٹی بجی۔ ارتضیٰ واپس آیا۔ میں نے فوراً اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھے اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ سسر نے اسے ایک نظر دیکھا اور کہا، تم سے بعد میں بات کروں گا۔ ارتضیٰ نے ہلکا سا طنزیہ ہنس کر کہا، ضرور، آپ کو ہر وقت بات کرنے کا شوق رہتا ہے۔ کھانے کے دوران سسر کم ہی بولے، ارتضیٰ حسب معمول فون میں مصروف رہا۔ میں نے چپ چاپ کھانا کھایا، مگر دل میں اب وہ چپ صبر سے زیادہ بوجھ بن رہی تھی۔ کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سسر میرے پاس آئے اور آہستہ سے بولے، یاد رکھو تمہیں ہر حال میں اپنے لیے سوچنا ہوگا۔ اس رات نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں نے سوچا کہ کیسے ایک ایک بات اب کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ وہ شخص جسے میں اپنا سب کچھ سمجھ کر آئی تھی، نہ صرف مجھ سے جھوٹ بولتا رہا، بلکہ اس کی زندگی میں تیسری عورت تھی۔ اگلے دن میں نے دیکھا کہ ارتضیٰ کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے مسکرا رہا ہے۔ میں نے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا، ہاں میں تم سے ملوں گا، فکر نہ کرو۔ میرے دل میں ایک اور تیر چلا، مگر اس بار میں نے کوئی سوال نہیں کیا۔ اب میں جان چکی تھی کہ یہ کھیل میں جیت نہیں سکتی۔ شام کو سسر نے پھر مجھ سے کہا، میں نے تمہیں سب بتا دیا، باقی تمہارے فیصلے پر ہے۔ میں نے سر ہلایا، مگر کوئی جواب نہ دیا۔ میں جانتی تھی کہ جو بھی فیصلہ کروں گی وہ میری زندگی کا سب سے مشکل قدم ہوگا۔ اس دن سے میری نظر میں ارتضیٰ صرف ایک شوہر نہیں، بلکہ ایک ایسا دھوکے باز تھا جس نے کئی زندگیاں برباد کی تھی۔
پچھلی رات سسر سے بات کے بعد 6 مہینے ایسے گزرے جیسے کسی اندھیرے کمرے میں قید کر دی گئی ہوں۔ ہر دن ایک جیسا، ہر لمحہ ایک جیسا، نہ ہنسی، نہ امید، نہ سکون۔ میں کئی بار سوچتی بس سب ختم کر کے اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں، مگر جیسے ہی ان کا چہرہ ذہن میں آتا دل کانپ جاتا۔ میں جانتی تھی کہ ان کا سامنا کرنا آسان نہیں ہوگا۔ میں نے خود انہیں چھوڑا تھا، ان کی بات نہ مانی تھی۔ اسی دوران ایک دن مجھے خبر ملی کہ میں حاملہ ہوں۔ یہ سن کر دل میں ایک چھوٹی سی خوشی نے جنم لیا۔ میں نے سوچا شاید بچہ آنے سے سب بدل جائے، شاید ارتضیٰ بھی نرمی اختیار کرے۔ اس کو یہ خبر سنانے کے لیے میں نے خاص کھانے بنائے۔ شام کو جب وہ آیا تو میں نے کہا میرے پاس تمہیں بتانے کے لیے خوشخبری ہے۔ وہ جوتے اتارتے ہوئے بولا کیا ہے؟ میں نے دھیرے سے کہا میں ماں بننے والی ہوں۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر بس اتنا بولا ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہاری حرکتیں برداشت کروں گا۔ میں نے مسکرا کر کہا میں چاہتی ہوں کہ بچہ آنے سے پہلے ہم ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں۔ اس نے سرد لہجے میں کہا قریب ہونا تمہاری مرضی سے نہیں ہوتا۔ میں نے پھر بھی اپنے دل میں امید رکھی۔ اگلے چند ہفتے میں اپنی صحت کا خیال رکھنے لگی، کھانے پینے کا احتیاط کرتی، زیادہ کام نہ کرتی، مگر ارتضیٰ کے رویے میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ اب بھی معمولی باتوں پر غصہ کرتا، خاموش رہتا یا تلخ جملے کہہ دیتا۔ پھر ایک شام کا واقعہ سب کچھ بدل گیا۔ میں کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی، اس نے آ کر کہا میرا فون کہاں ہے؟ میں نے کہا شاید میز پر ہے۔ وہ بولا میں نے دیکھا نہیں، تم دیکھ کر لاؤ۔ میں نے کہا چائے پر نظر رکھنی ہے ورنہ ابل جائے گی۔ یہ سن کر اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ تمہیں میری بات پر اعتراض ہے؟ میں نے کہا اعتراض نہیں، بس چائے۔ اس سے پہلے کہ میں بات مکمل کرتی اس نے میرا بازو پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ میں چیختی ارتضیٰ میں حاملہ ہوں، دھیان رکھو۔ وہ بولا مجھے دھمکانے کی کوشش مت کرو۔ پھر اس نے ایک دھکا دیا جس سے میں کرسی سے ٹکرا گئی۔ چند لمحوں میں ہی میرا جسم درد سے بھر گیا۔ ساس کمرے میں دوڑتی آئی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے سانس پھولتی ہوئی کہا میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ سسر بھی آ گئے، فوراً کہا اسے ہسپتال لے کر چلو۔ ارتضیٰ ایک طرف کھڑا خاموش رہا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ہسپتال پہنچتے ڈاکٹر نے ایمرجنسی وارڈ میں لے لیا۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ بچہ ٹھیک ہو۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے، ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ ہم معذرت چاہتے ہیں لیکن حمل ضائع ہو گیا ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی میرا دم گھٹنے لگا، جیسے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ آنکھوں کے سامنے دھند سی چھا گئی۔ میں نے بس اتنا سنا کہ سسٹر ڈاکٹر سے کچھ پوچھ رہے ہیں اور ساس رو رہی ہے۔ ارتضیٰ ایک کونے میں کھڑا موبائل دیکھ رہا تھا۔ جب میں ہوش میں آئی تو ساس میرے پاس بیٹھی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا بچہ؟ انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر کہا سب ختم ہو گیا بیٹا۔ آنکھوں سے آنسو نکل آئے لیکن دل کے اندر جو درد تھا وہ آنسو سے بھی نہیں نکل رہا تھا۔ ڈاکٹر میرے بیڈ کے قریب آئے اور کہا یہ سب تشدد کی وجہ سے ہوا ہے، ہم پولیس کو اطلاع دینے پر مجبور ہیں۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ پولیس؟ وہ بولے ہاں، یہ ڈومیسٹک وائلنس کا کیس ہے۔ کچھ ہی دیر میں پولیس آ گئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا آپ شکایت درج کرانا چاہتی ہے؟ میں نے ایک لمحے کو ارتضیٰ کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا، بس ایک سرد بے حسی تھی۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا ہاں گواہی دوں گی۔ پولیس نے اسے وہیں ہسپتال سے حراست میں لے لیا۔ جاتے ہوئے اس نے میری طرف دیکھ کر کہا تم نے یہ اچھا نہیں کیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ ہسپتال میں اگلے 2 دن میری طبیعت سنبھلتی رہی۔ سسر اور ساس میرے ساتھ رہے لیکن کوئی بھی ارتضیٰ کے بارے میں بات نہیں کر رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس قدم کے بعد سب کچھ بدل جائے گا۔ جب میں گھر واپس آئی تو کمروں میں خاموشی تھی۔ ارتضیٰ کا سامان ایک طرف بند رکھا گیا تھا۔ ساس نے کہا اب تمہیں اپنے لیے سوچنا ہوگا۔ میں نے سر ہلایا مگر دل میں ایک خالی پن تھا جو کبھی نہیں بھرنے والا تھا۔ بچہ کھونے کا دکھ چاہے زندگی بھر میرے ساتھ رہے گا، مگر اس دن مجھے یہ بھی احساس ہو گیا تھا کہ جو شاید میں اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ میں نے وہ فیصلہ کر لیا جو شاید بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ پولیس کو بلانے کے بعد سب کچھ بہت تیزی سے ہوا۔ میں ابھی ہسپتال کے بیڈ پر لیٹی تھی کہ 2 اہلکار کمرے میں داخل ہوئے۔ ایک نے پرسکون لہجے میں کہا ہمیں سب تفصیل سے بتائیے تاکہ رپورٹ درج کر سکیں۔ میں نے گہرا سانس لی اور پچھلے مہینوں کے واقعہ سنانے لگی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے مگر آواز میں ایک عجیب سا سکون تھا، شاید اسی لیے کہ اب یہ سب میرے دل میں دبے نہیں رہیں گے۔ انہوں نے نوٹ لکھنے کے بعد کہا ہم نے آپ کو شوہر کو حراست میں لے لیا ہے، وہ ابھی تھانے میں ہے۔ میں نے پوچھا کیا وہ جلد واپس آ جائے گا؟ اہلکار نے کہا یہ کیس عدالت میں جائے گا اور اس میں آپ کی گواہی بھی بہت اہم ہوگی۔ 2 دن بعد پولیس نے مجھ سے تھانے آ کر بیان دینے کو کہا۔ سسر اور ساس ساتھ گئے مگر راستے بھر خاموشی چھائی رہی تھی۔ تھانے پہنچتے ہی ایک کمرے میں بٹھایا گیا۔ سامنے تفتیشی افسر تھے جنہوں نے کہا آپ کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میں نے اپنا بیان تفصیل سے دیا، ہر دھمکی
ہر مار پیٹ، ہر موقع جس پر اس نے میرا اعتماد توڑا۔ افسر نے کہا، یہ بیان کیس میں مضبوط ثبوت ہوگا۔ جب میں باہر نکلی تو راہداری کے کونے میں ارتضیٰ ہتھکڑیوں میں بیٹھا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا، آنکھوں میں وہی غرور مگر اب تھوڑا سا اشتعال بھی تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، تم نے یہ سب کر کے غلطی کی ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور ساز کے ساتھ باہر نکل آئی۔ ہسپتال سے گھر واپس آنے کے بعد میں کئی دن اپنے کمرے میں بند رہی۔ ذہنی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ کبھی روتی، کبھی خاموش لیٹی رہتی۔ ساز کھانا چھوڑ جاتی مگر میں اکثر پلیٹ ویسی کی ویسی واپس کر دیتی۔ سسر ایک دن آئے اور بولے، بیٹا ہم نے غلطی کی کہ تمہیں پہلے نہ بتایا، لیکن اب وقت ہے کہ تم خود کو اس دائرے سے نکالو۔ اسی دوران نہ جانے کیسے میرے والدین کو خبر ہو گئی۔ شاید خبر محلے میں پھیل گئی تھی یا ہسپتال سے کسی نے بتایا۔ ایک شام دروازہ بجا اور جب میں نے کھولا تو سامنے میرے ابو اور امی کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر فکر اور آنکھوں میں نمی تھی۔ ابو نے آہستہ سے کہا، بیٹی گھر چل۔ میرے آنسو روکنے کا کوئی جواز نہیں بچا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر ابو کو گلے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دیں ابو، میں نے آپ کا دل توڑا تھا۔ انہوں نے میرا سر تھپک کر کہا، تم میری بیٹی ہو، ہم تمہیں چھوڑنے والے نہیں۔ امی نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، چلو اب بس کچھ ہفتے بعد مجھے عدالت میں پیش ہونا ہوگا۔ وکیل نے کہا، آپ کو سچائی پر قائم رہنا ہے، چاہے سامنے کوئی بھی ہو۔ کمرہ عدالت میں ارتضیٰ کو دیکھا تو دل دھڑکا مگر اب خوف نہیں تھا۔ جج کے سامنے میں نے صاف الفاظ میں کہا، میرا شوہر تشدد کرتا تھا، دھمکیاں دیتا تھا اور اس کی وجہ سے میرا بچہ ضائع ہوا۔ ارتضیٰ کے وکیل نے سوال کیے، الزامات کو جھوٹ قرار دیا مگر میرے پاس ثبوت تھے، ڈاکٹر کی رپورٹ، میڈیکل ریکارڈ اور پولیس کا ابتدائی بیان۔ جج نے کارروائی اگلی تاریخ تک متولی کر دی۔ باہر نکلتے وقت ارتضیٰ نے ایک آخری نظر ڈالی مگر اب اس نظر میں وہ طاقت نہیں تھی جو پہلے تھی۔ کچھ ماہ اس کیس میں گزر گئے۔ اس دوران میرے والدین نے مجھے ہر ممکن سہارا دیا۔ امی کہتی، بیٹی تم اب آزاد ہو اور یہ وقت واپس اپنی زندگی بنانے کا ہے۔ میں نے نوکری ڈھونڈنی شروع کی تاکہ مالی طور پر بھی خود مختار ہو جاؤں۔ آخر کار وہ دن آیا جب عدالت نے ہمارا طلاق نامہ جاری کر دیا۔ وکیل نے مجھے کاغذات دیتے ہوئے کہا، مبارک ہو، آپ آزاد ہیں۔ میں نے کاغذات پکڑتے دل میں ایک گہری سانس لی۔ ایسا لگا جیسے برسوں بعد میں نے خود کو دوبارہ پایا ہو۔ گھر واپس آ کر ابو نے کہا، یہ ایک اختتام نہیں بلکہ ایک نیا آغاز ہے۔ میں نے ان کے ہاتھ چوم کر کہا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ اب اپنی زندگی اپنی شرائط پر گزاروں گی۔ انصاف کی یہ پہلی کرن شاید میرے زخم بھر نہیں سکتی تھی مگر کم از کم مجھے اندر سے روشنی کی طرف لے آتی۔ طلاق کے بعد 1 سال کا وقت میں نے خود کو سنبھالنے اور اپنی زندگی کو دوبارہ بنانے میں گزارا۔ والدین نے میرا ہر طرح ساتھ دیا۔ امی اکثر کہتی، بیٹی تمہیں پھر سے جینا سیکھنا ہوگا۔ ابو نے میرا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، ہم نے تمہیں واپس پا لیا ہے، اب تمہاری خوشی ہماری خوشی ہے۔ اس دوران میں نے ایک اسکول میں نوکری کر لی تاکہ دن مصروف گزرے اور ذہن ماضی کی تلخیوں میں نہ الجھے۔ اس 1 سال میں میں نے بہت کچھ سیکھا۔ میں نے اپنی آزادی کو قید میں بدلنے نہیں دیا، گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم کو بھی آگے بڑھایا۔ محلے کی خواتین اکثر مجھ سے مل کر کہتی، تم نے اتنے بڑے طوفان سے گزر کر بھی ہمت نہیں ہاری، یہ بڑی بات ہے۔ میں مسکرا دیتی مگر دل میں جانتی تھی کہ یہ سفر آسان نہیں تھا۔ پھر ایک دن ابو نے بات شروع کی، ہم چاہتے ہیں کہ تم ایک بار پھر اپنی زندگی میں نیا آغاز کرو۔ میں چونکی، ابو میرا دل ابھی تک اس سب زخموں سے بھرا ہوا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ میں دوبارہ شادی کروں؟ ابو نے نرمی سے کہا، ہاں، تم خوش رہنے کی حقدار ہو اور ہر انسان کو دوسرا موقع ملنا چاہیے۔ امی بھی بولی، میں نے تمہارے لیے ایک رشتہ سوچا ہے، لڑکا ہمارے پرانے دوست کا بیٹا ہے، شریف، پڑھا لکھے اور نیک دل۔ میں نے کچھ دن سوچنے کے لیے کہا، دل میں خوف بھی تھا کہ کہیں تاریخ نہ دہرائی جائے مگر والدین کا اعتماد دیکھ کر میں نے حامی بھر لی۔ چند ہفتوں بعد نکاح کی تاریخ طے ہوگی۔ اس دن میں نے ایک ہلکے رنگ کا لباس پہنا، چہرے پر سادگی رکھی۔ نکاح کے بعد وہ جو اب میرے شوہر تھے پہلی بار مجھ سے الگ بیٹھ کر بولے، میں جانتا ہوں تم نے بہت کچھ جھیلا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی ماضی کی تکلیف و یادیں محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مجھے خوش رکھنے کے لیے بس سچائی اور عزت چاہیے۔ شادی کے بعد میں فوراً محسوس ہوا کہ یہ رشتہ پچھلے سب رشتوں سے مختلف ہے۔ یہاں حکم نہیں، مکالمہ تھا، غصہ نہیں، برداشت تھی۔ اور دفتر سے آ کر پوچھتے دن کیسا گزرا اور میری بات پوری توجہ سے سنتے۔ کھانے میں اگر نمک کم یا زیادہ ہو جاتا تو وہ ہنستے ہوئے کہتے، چلو آج ذائقے میں تھوڑا تجربہ ہو گیا۔ گھر میں سکون تھا، کوئی پابندی نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ میں اپنی ماضی سے دوستوں سے ملتی، والدین کے گھر جاتی اور اپنی نوکری جاری رکھی تھی۔ یہ سب میرے لیے کسی خواب کی طرح تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتی، کاش پہلی بار ہی ایسا شریک حیات ملا ہوتا تو میری زندگی اتنی اندھیروں سے نہ گزرتی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ماضی کا سایہ اب بھی کہیں نہ کہیں ساتھ چلتا تھا۔
کچھ راتوں کو اچانک آنکھ کھل جاتی، پسینہ آتا اور ارتضیٰ کے چہرے کی جھلک ذہن میں آ جاتی۔ میں جاگ کر پانی پیتی اور دل کو سمجھاتی، وہ قصہ ختم ہو چکا ہے، اب تم محفوظ ہو۔ ایک دن ہم بازار گئے تھے، راستے میں اخبار کی ایک چھوٹی سی خبر نے میرا دھیان کھینچ لیا، ملزم ارتضیٰ پر مزید تشدد کی کیسی سزا میں اضافہ۔ متوقع میرے شوہر نے میری نظریں اس خبر پر پڑتے دیکھی اور کہا، یہ وہی ہے نا؟ میں نے سر ہلایا۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، وہ اب کبھی تمہیں یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکے۔ کچھ دن بعد میرے والدین نے گھر پر ایک چھوٹی سی دعوت رکھی، سب رشتہ دار آئے، ہنسی خوشی کا ماحول تھا۔ ایک خالہ نے آ کر کہا، بیٹا تمہیں خوش دیکھ کر ہمیں بھی سکون ملتا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، شاید ہی زندگی کا اصل مقصد ہے سکون اور عزت کے ساتھ جینا۔ میں اکثر سوچتی ہوں، اگر ارتضیٰ کے والدین نے وقت پر اس کا علاج کروا دیا ہوتا تو شاید میرا اور دو دوسری عورتوں کا مستقبل برباد نہ ہوتا۔ ایسے لوگ دنیا کے سامنے نیک اور مہذب لگتے ہیں، مگر اندر سے کسی زہر کی طرح ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ آپ کو ختم کر دیتا ہے۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنی کہانی کو چھپاؤں گی نہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ اور عورتیں یہ جانیں کہ ظلم سہنا بہادری نہیں، اپنی حفاظت کرنا بہادری ہے۔ کبھی کبھی میں ورکشاپس میں جا کر خواتین سے بات کرتی ہوں، انہیں بتاتی ہوں کہ تشدد کے پہلے اشارے پر ہی قدم اٹھائیں۔ آج جب میں اپنے گھر کے پرسکون ماحول میں بیٹھی ہوں تو دل سے شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے دوسرا موقع دیا۔ میں جانتی ہوں کہ ماضی کے زخم شاید کبھی مکمل طور پر نہ بھرے، لیکن اب میرے پاس وہ طاقت ہے کہ انہیں اپنے حال پر اثر انداز نہ ہونے دوں۔ ارتضیٰ آج بھی جیل میں ہے اور میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک نئی زندگی کی بنیاد رکھ رہی ہوں۔ میں ہر دن دعا کرتی ہوں کہ کوئی عورت وہ نہ جھیلے جو میں نے جھیلا۔ میری زندگی کا یہ نیا آغاز شاید سب کچھ واپس نہ لا سکے، مگر اس نے مجھے یقین ضرور دلایا ہے کہ اندھیروں کے بعد روشنی آتی ہے، بس ہمت اور وقت چاہیے۔